السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ خلاصہ تفسیر قرآن میں آج 13ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ احباب کے سامنے رکھا جائے گا۔ 13ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں، جس میں سورۃ الرعد اور سورۃ یوسف کا آخری حصہ بھی ہے، اور سورۃ ابراہیم۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں 3 حصے قابل ذکر ہیں۔ سب سے پہلا حصہ یوسف علیہ السلام جب اپنے گھر میں موجود تھے، اور دوسرا حصہ مصر میں غلام کی حیثیت سے، اور تیسرا حصہ مصر کے حکمران کی حیثیت سے۔ اور اس 13ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے اسی تیسرے حصے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 13ویں پارے کا آغاز جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ایک آیت مبارکہ سے فرمایا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ بندے کے اندر جو نفس ہوتا ہے نا بندے کا، یہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ، جو انسان کو گناہ پر اور برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، جب انسان کو غلطی کرتا ہے تو وہ نفس اس بندے کو ملامت کرتا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے۔ عموماً جب انسان کو نافرمانی والے کام کرتا ہے تو بندے کے اندر سے جو ایک آواز آتی ہے نا کہ تو غلط کر رہا ہے، یہ نفس لوامہ ہوتا ہے۔ اور ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ نیک کام کرے اور نیکی کرنے کے بعد بندے کو جو خوشی ہوتی ہے اور اطمینان ہوتا ہے، اسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ جو ہے یہ نصیب فرمائے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی اللہ رب العالمین کی عنایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک توفیق ہے کہ کسی بندے کو نفس مطمئنہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اب وہ مفسرین نے یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف کیا کہ یوسف علیہ السلام جب وہاں بادشاہ کے پاس موجود تھے، اور امراۃ العزیز بھی تھی اور وہ خواتین بھی تھیں، عورتوں نے جب اس اقرار کر لیا کہ یوسف علیہ السلام تو انسان ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی فرشتہ ہے، اور عورت نے بھی کہہ دیا کہ میں نے اس کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، جبکہ یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو بھی بری نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں کہ میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے، کیونکہ بندے کا جو نفس ہوتا ہے نا وہ اسے برائی کی طرف حکم ہی دیتا ہے۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ امراۃ العزیز، وہ جو بادشاہ کی بیوی تھی، یہ اس کی بات ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں اس غلطی کا اقرار کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو دل ہوتا ہے نا وہ بندے کو برائی کی طرف ہی حکم دیتا ہے، تو یہ دونوں میں سے کسی ایک کی بات ہو سکتی ہے۔
اگر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اس کی نسبت کریں تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں بھی اپنے آپ کو بری نہیں کرتا، تو یہ ان کی کسر نفسی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مقام عطا کیا تھا انبیاء میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ مجھے یونس علیہ الصلاۃ والسلام پر فضیلت نہ دیا کرو، جبکہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یونس علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی زیادہ ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں تو یہ ایک کسر نفسی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ان سے کم تھا۔ اور یہاں اگر نسبت کر دی جائے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی غلطی ہوئی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بہرحال اس بات سے قطع نظر اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کس کی بات ہے، ہر انسان میں نفس امارہ موجود ہے جو دن رات انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور گناہ پر آمادہ کرنے کی وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ اور دل جو ہے نا وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کی طرف ہی انسان کو دعوت جو نفس امارہ ہوتا ہے وہ دیتا ہے۔ یہاں بتانے کی دو باتیں ہیں۔ آدمی کو اپنے اندر بیٹھے اس دشمن سے ہر وقت چکنا رہنا چاہیے، کیونکہ بندے کو پتا ہے کہ لوگ بھی دشمن ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات انسان کا جو دل ہوتا ہے نا وہ بھی دشمن ہوتا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے جو دعائیں کیا کرتے تھے نا، اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرا جو نفس ہے نا اس کو پاکیزہ بنا دے، میرا دل صاف کر دے۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نفس امارہ کے ہوتے ہوئے کسی بندے کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں 100% صحیح ہوں، اور کسی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف غلطیوں کی نسبت لوگوں کی طرف کرے اور خوبیوں کی نسبت اپنی طرف کر دے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پاک صاف نہ کہا کرو، ہوا عالم بمن اتقا، یہ اللہ کو پتا ہے کہ تم سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا جب یہ ایک مباحثہ ہوا، مذاکرہ ہوا، جہاں پہ وہ سارے لوگ کھڑے تھے اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بے گناہی تھی وہ ثابت ہو چکی تھی، تو اب وہ بڑا متاثر ہوا بادشاہ، چونکہ یوسف جب چھوٹے تھے تو اور صلاحیتوں کے مالک تھے، لیکن جب بندہ جیل میں جاتا ہے نا اسے تنہائی ملتی ہے، تو تنہائی میں وہ غور و فکر کرتا ہے اور اپنے اندر کوئی اصلاح کی صورتیں پیدا کرتا ہے۔ تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جب جیل سے نکلے تو اب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حیثیت تھی وہ پہلے سے مختلف ہو چکی تھی، کیونکہ پہلے چھوٹے تھے اور چھوٹا بندہ جتنا بھی ہو تو اسے بچہ ہی سمجھا جاتا ہے، اور وہ ویسے بھی بادشاہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا رکھا تھا۔ لیکن اب جو صورتحال تھی وہ بہت مختلف ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑا علم عطا کر دیا تھا اور بڑی حکمت تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ قال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، بادشاہ نے کہا کہ میں اس بندے کو اپنا خاص کرنا چاہتا ہوں۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے پھر بات چیت کی اور کہا کہ میرے نزدیک تمہارے پاس ایک بہت بڑا کوئی مقام ہے اور صاحب اقتدار ہیں آپ ہمارے نزدیک، وجہ یہ ہے کہ آپ امانت دار ہیں۔ اب یہ امانت دار کون کہہ رہا ہے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو؟ بادشاہ، اور وہ بندہ امانت دار کہہ رہا ہے جس کی بیوی نے ان کے اوپر الزام لگایا۔ تو سب سے بڑی امانت یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو جب امانت دار کہتا ہے تو وہ امانتیں ہر اعتبار سے ہوتی ہیں۔ تو یہاں بادشاہ بھی اس بات کو تسلیم کر گیا کہ اگر یوسف میرے گھر میں تھے اور میری بیوی ایک امانت تھی تو یوسف نے میری اس امانت میں خیانت نہیں کی۔ تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، اگر تم مجھے کوئی منصب دینا ہی چاہتے ہو اور کوئی مجھے عہدہ دینا ہی چاہتے ہو تو مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، انی حفیظ علیم، میں پوری طرح حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور خوب جاننے والا بھی ہوں۔
قیادت کے اور سیادت کے دو اصول ہوتے ہیں. یعنی کوئی بندہ بھی اگر لیڈر بننا چاہتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ مجھے علاقے کی بھاگ دوڑ اپنے اپنے ہاتھوں میں لینی ہے، یا کسی منصب پر اپنے آپ کو وہ فائز کرنا چاہتا ہے یا ہونا چاہتا ہے، تو دو اس کے شرائط ہیں اور دو خوبیاں ہیں. بندہ جس بھی فن کو اختیار کرنا چاہتا ہے اور جس بھی عہدے کو سنبھالنا چاہتا ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ اسے حفیظ ہونا چاہیے. حفیظ ہونے کا مطلب یہ کہ اس کی پوری طرح حفاظت کرنے والا ہو. مثال کے طور پہ حکومت میں سے کوئی بندہ اگر اپنا عہدہ لے لیتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جو خرچ اخراجات کا جو شعبہ ہے نا، یہ مجھے دے دیا جائے. اب ضروری ہے کہ وہ پیسوں کی حفاظت کرنے والا ہو. یہ نہ ہو کہ وہ سب سے بڑا کرپٹ ہو اور کرپشن کرنے والا ہو. نہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس عہدے کی حفاظت کرنے والے ہوں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ علیم ہوں، یعنی اس شعبے کو بہت حد تک جاننے والے ہوں اور بڑی گہرائیوں سے اور اس کی بڑی لطافتوں کو آپ جاننے والے ہوں جس عہدے پر آپ براجمان ہیں. یعنی آپ وزیر ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایک تو مشورہ دینے میں اور وزارت میں آپ پوری طرح اس عہدے کے حفیظ ہوں اور اپنے فن میں سب سے ماہر ترین ہوں. اور اگر کسی بھی آپ عہدے پہ چلے جائیں، یہ دو خوبیوں میں سے کوئی خوبی نہیں ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے اس شعبے میں چونکہ حفیظ بھی نہیں ہوتا اور اس کو جاننے والا بھی نہیں ہوتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس معاشرے میں تباہیاں پھیلتی ہیں اور فسادات جو ہیں وہ پھیلتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بندے کو جو الیکشن ہے، چونکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عہدے کا مطالبہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم مانگنے والوں کو عہدہ نہیں دیتے. بلکہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ مجھے اپنی قوم کا سردار بنا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو عہدہ مانگتا ہے نا ہم اسے نہیں دیتے. تو یہ آپ جو شورائی نظام تھا، صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بنے، تو انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑے تھے اور خود سے اس عہدے کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا. بلکہ عمر رضی اللہ عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام نے مل کے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا، اور عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ایسے ہی خلیفہ بنایا گیا. وہ خود سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں حاکم بنایا جائے. لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنایا جائے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود عہدہ مانگا. تو گزارش یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے عہدہ نہیں مانگا تھا، بادشاہ نے وہ پہلے ہی عہدہ دے دیا تھا. کہا تھا کہ لدینا مکین امین، ہم نے آپ کو ایک عہدہ دینا ہے اور ہم نے آپ کو منتخب کر لیا ہے. اب انتخاب آپ نے کرنا ہے کہ ان عہدوں میں سے کون سا عہدہ آپ قبول کریں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے کوئی عہدہ دے دیں. یوسف نے مانگا نہیں تھا. اگر بالفرض کوئی بندہ کہتا ہے کہ پھر بھی تو آپ نے مانگا ہی تھا نا، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی مانگ لیں. دو شرطیں اپنے اندر پیدا کریں کہ آپ حفیظ ہوں اور آپ اس فن کو سب سے زیادہ جاننے والے ہوں، ماہر ترین ہوں. لیکن حیرانی یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں اور بلکہ بہت سی جگہوں پہ ایسا ہی ہوتا ہے، جو سب سے نکما بندہ ہوتا ہے اسے یہ لگتا ہے کہ اس علاقے کی بھاگ دوڑ جو ہے نا وہ میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے. جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ یہ زمانے کا سب سے جھوٹا آدمی ہے، اور جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ کرپشن کرنے والا ہے، اور جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ یہ زبان میں سب سے بد کلام آدمی ہے، اور جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو کسی خاطر میں لانے والا ہی نہیں ہے، اس کے اندر تکبر ہی بڑا ہے، تو اسے یہ لگتا ہے کہ مجھے سب سے بڑا عہدہ ملنا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام اور مرتبہ جو ہے ان کے
خصوصیات اور ان کی خوبیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ عطا کیا۔ ایک غلام تھے، تو اللہ رب العالمین نے حکومت میں ایک جو بڑا عہدہ تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے جب انہیں نصیب ہوا، تو اللہ فرماتے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین میں اقتدار بخشا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عہدے کی نسبت پھر اپنی طرف کر دی۔ یہ جو وزیر خزانہ بنے تھے، اللہ فرماتے ہیں وہ انہوں نے نہیں، بلکہ مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے زمین میں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اقتدار دیا تھا۔ تو یہ اقتدار پھر بادشاہ نے بھی نہیں دیا۔ دیکھو بادشاہ کیسے ایک غلام بندے کو اتنا بڑا عہدہ دے سکتا ہے۔ اب اس بادشاہ کے دل میں یہ عہدہ دینے کا جو خیال تھا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اقتدار پھر ہم نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا تھا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ جو اختیار تھا نا، یہ صرف وزیر خزانہ تھے، صرف وزیر خزانہ نہیں تھے، بلکہ پھر اس زمانے میں سب سے بڑا جو اقتدار تھا نا، وہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ وہ جہاں چاہتا تھا وہ اپنے لیے جگہ پکڑ لیتا تھا، یعنی جس عہدے کو یوسف سنبھالنا چاہتے وہ سنبھال لیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے بڑا عہدہ تھا نا، اللہ رب العالمین نے وہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا۔ ساتھ اللہ فرماتے نصیب برحمتنا من نشاء، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم جسے چاہتے ہیں نا اپنی رحمت عطا کرتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور جو بھی کوئی نیکی کرنے والا ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کے اجر کو ہم کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے اس اجر کو اللہ رب العالمین نے ضائع نہیں کیا۔ جو انہوں نے صبر کیا، جو اس استقامت کے راستے کو اختیار کیا، جو دعوت برائی کے بجائے جو انہوں نے جیل کے راستے کو اختیار کیا، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی ایک بہت بڑی نیکی تھی، اور اللہ نے اس کا صلہ بادشاہت کی صورت میں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بادشاہت کو بڑا عہدہ نہیں تھا، بڑا عہدہ تو اللہ نے نبوت کی صورت میں ان کو عطا کیا، جو کئی ساری بادشاہتوں سے بھی ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو اپنا نبی اور رسول اور پیغمبر بنا دیں۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر بادشاہ کے اس عہدے پر براجمان کیا گیا، اور وہ جو تخت تھا وہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا۔ اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تخت جو ہوتا ہے نا وہ ایک کے پاس ہوتا ہے، اور وہ تخت صرف اور صرف بادشاہ کے پاس ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ اب چونکہ یہ وزیر خزانہ تھے یا بادشاہت کا ان کے پاس ایک عہدہ تھا، اور یہ خزانے سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں تھیں انہیں ڈائریکٹ خود دیکھتے تھے۔ اس کی کہ وجہ یہ تھی کہ وہ قحط سالی کا زمانہ تھا، اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اس کی تدابیر کو اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ تو بھائی جو تھے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے، چونکہ جب ان کے علاقے میں قحط بڑھا اور وہ غلہ لینے کے لیے یہاں آئے، اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو پہچان لیا، جبکہ وہ اس کو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے واقف نہیں تھے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے جب غلہ لیا، تو میں اختصار کر رہا ہوں کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے جب انہیں غلہ دے دیا، اور ان کی ضرورت کے مطابق جو غلہ تھا وہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں دیا، اور مزید یہ کہ جب وہ واپس چلے گئے دوبارہ اس چیز کی ضرورت ہوئی، اور دوبارہ جب تشریف لائے تو یہاں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے چھوٹے بھائی کا مطالبہ بھی کیا کہ آپ نے دوبارہ جب آنا ہے تو اپنے بھائی کو بھی لے کر کے آنا ہے، اور جو غلے کی رقم تھی وہ بھی واپس کر دی۔ جب یہ گھر گئے غلے کی رقم بھی واپس آ گئی، اور مطالبہ یہ تھا کہ اب اگلی دفعہ اپنے بھائی کو لے کر کے آنا ہے۔ وقت گزرا، وہ غلہ ختم ہوا، باپ سے کہا کہ ہم اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ تو والد جو تھا وہ پہلے سے اپنے ان بیٹوں سے نالاں تھے کہ میرے بیٹے یوسف کو جب تم پہلے لے کر کے گئے تھے تو واپس نہیں لے کر کے آئے، لیکن چونکہ مجبوری تھی اور ضرورت تھی، اور اللہ رب العالمین کے حوالے اپنے بیٹوں کو کیا، اپنے اس بیٹے کو کیا، اور کچھ نصیحتیں اپنے ان بیٹوں سے کر کے بالآخر ان کو روانہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے
فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون. بھائی کو ساتھ جانے دیجئے. اب سب سے پہلے یہ بات کی کہ انا لہو لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. یعنی یہ پکی بات ہے کہ ہم اپنے اس بھائی کی حفاظت کریں گے. تو باپ نے کہا کہ حل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا میں اسی طرح تمہارے اوپر اعتماد کر لوں جیسے اس سے پہلے تمہارے جو بھائی، اس کا بھائی تھا، اس کی وجہ سے میں نے تمہارے اوپر اعتماد کر لیا تھا. فاللہ خیر حافظا، اب میں تمہاری حفاظت میں اپنے بیٹے کو نہیں دے رہا، بلکہ میں اللہ رب العالمین کے حفاظت میں اپنے اس بیٹے کو دے رہا ہوں. وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو یہاں مفسرین نے ایک چھوٹی سی بات ذکر کی ہے جو بڑی سمجھنے والی ہے. پہلے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو جب اپنا باپ نے بھیجا تو دل میں ایک خیال آیا اور اس کا اظہار بھی کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور میرے اس بیٹے کو بھیڑیا کھا جائے. تو پہلے یہ خیال بھی آیا اور اس کا اظہار بھی کیا. اگلی دفعہ اپنے اس بیٹے کو جب بھیجنا تھا دوسرے کو، تو پھر یہ بات اپنی زبان سے نہیں لائے، بلکہ صرف ایک بات زبان سے لائے، اور وہ کیا تھی؟ فاللہ خیر حافظہ، میں اللہ کی حفاظت میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں. اب چونکہ اللہ کی حفاظت میں اپنے بیٹے کو دے دیا تھا تو اب پریشانی بھی نہیں تھی اور ٹینشن بھی ختم ہوگی، کیونکہ جو چیزیں اللہ کے سپرد کی جاتی ہے نا، وہ بندوں کے سپرداری سے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا. کہا کہ رقم بھی واپس کر دی گئی ہے، بھائی کی اجازت بھی مل گئی ہے، اب ہم جائیں گے اور ایک غلہ اور سامان لے کر کے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے. ذالک کیل یسیر، اور یہ غلہ لینا تو بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے. اب وہ اپنے اس بھائی کو ساتھ لے کر کے چلے گئے. قالوا لن ارسل معه حتى تؤتوني موثقا من اللہ. پھر والد نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کو نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ وعدہ دو گے، یعنی میرے ساتھ ایک پختہ وعدہ کرو گے کہ تم میرے بیٹے کو واپس لے کر کے آؤ گے. الا ان یحاط بکم، مگر کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ تمہیں گھیر لیا جائے، کوئی پریشانی بن جائے. پھر بیٹوں نے اپنے باپ کو ایک پختہ وعدہ دیا، بیٹے کو اللہ کی حفاظت میں بھی دے دیا، اور پھر اپنے ان بچوں کو نصیحت کی کہ آپ نے لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے آپ نے داخل نہیں ہونا. ویسے یہ ایک تدبیر تھی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی. اور اس سے یہ نہیں تھا کہ کوئی، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ نظر ہو جائے گی، یہ ہو بھی سکتا ہے ایسی دیکھ چیزیں. تو یہ جو تدابیر ہوتی ہیں نا، یہ نتیجہ نہیں ہوتا، یہ ایک کوشش ہوتی ہے. اللہ رب العالمین چاہیں تو تدابیر جو ہوتی ہیں وہ ان کو ثمر آور کر دے، اور بسا اوقات یہ تدبیریں بھی بندے کے کسی کام نہیں آتی. تو کہا کہ ایک دروازے سے آپ نے داخل نہیں ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے. کئی جب آپ اکٹھے ایک دروازے سے داخل ہوں گے نظر بھی ہو سکتی ہے، اور بسا اوقات کوئی بندہ آپ سے ہیبت زدہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکٹھے ایک دروازے سے داخل ہو رہے ہیں اور دراز قد ہیں اور جوان ہیں اور ایک بڑا قافلہ ہے، کہیں لوگ آپ سے خوف زدہ نہ ہو جائیں. تو اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ جب وہ ایک ایک الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے، اور ہوا یہ کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب پہنچے، اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے الگ الگ کمروں میں یا الگ الگ جگہوں پہ ان کی جو ایک صورت بنائی، تو وہ دو دو کا جوڑا بنایا یا تین تین کی صورت بنائی، جو بھی تھی اپنا وہ جو بھائی تھا نا اسے اپنے ساتھ جگہ دی. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ اخا، یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ جگہ دی. قال انی انا اخوک، اور اپنے بھائی کو سیدھی بات بتائی کہ میں تیرا بھائی ہوں. اب ہوا یہ کہ جب یہ بتایا نا کہ میں تیرا بھائی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پرانی ساری باتیں اپنے اس بھائی کے سامنے رکھی ہوں کہ مجھے اس طریقے سے یہ لے گئے تھے اور اس طریقے سے کنویں میں پھینکا تھا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے وہاں پہ کسی قافلے والوں نے اٹھایا تھا، اور پھر مجھے منڈی میں
اس کو مجھے فروخت کیا تھا، اور پھر وہ ساری تفصیل بتائی ہوگی۔ تو اس بھائی نے بھی ان کے جو مظالم تھے وہ بھی ذکر کیے ہوں گے کہ میرے ساتھ بھی یہ یہی سلوک کرتے ہیں۔ تو پھر یوسف نے اپنے بھائی کو تسلی دی، کہا کہ لا تبتئس بما کانوا یعملون، جو وہ تیرے ساتھ کرتے ہیں نا، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں نے بھی اس کے اوپر صبر کیا، اللہ رب العالمین نے مجھے بہت اچھا صلہ دیا۔ تمہارے ساتھ بھی انہوں نے برا کیا، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ بھی کوئی اچھی صورت بنائیں گے۔ آگے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے تدبیر اختیار کی کہ ماں باپ کو کس طریقے سے بلانا ہے۔ اب وہ ایک تدبیر ہی تھی نا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تدبیر ہم نے یوسف کو سکھائی تھی۔ اور وہ تدبیر کیا تھی کہ چاہا کہ یہ میرے بھائی چلے جائیں اور میرا جو حقیقی بھائی ہے نا وہ میرے پاس رہے، اور ان کو غلہ دے دیا، اور غلے میں جو ایک بادشاہ کا جو پیالہ تھا وہ اپنے حقیقی بھائی کے بورے میں اس کو رکھ دیا۔ اور اس زمانے میں صورت یہ تھی کہ جو چور ہوتا تھا نا، اگر وہ پکڑا جاتا تو جس کی چوری کی جاتی تھی وہ اس کا غلام بن جاتا تھا، یعنی وہ ساری زندگی پھر اس کی خدمت کرتا۔ تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ایسا کیا گیا، اور پھر ان بوروں کی تلاشی لی گئی، اور ہوا یہ کہ تلاشی بھی بڑی اچھے انداز سے لی گئی، کہ اپنے بھائی سے شروع نہیں کیا بلکہ باقی لوگوں سے شروع کیا، اور بالآخر اپنے بھائی کے اس غلے میں سے اس پیالے کو جب نکالا گیا اور کہا کہ انکم لسارقون، تم تو چوری کرنے والے ہو، کہا کہ ہم نے چوری نہیں کی، جب تلاشی لی تو وہ بھائی کے غلے سے وہ سوا الملک، بادشاہ کا ایک پیالہ نکلا۔ اب کہا کہ اب تمہارا کیا ہے؟ کہا کہ وہی سزا جو ایک تو چور کی سزا ہوتی ہے، اور وہ سزا جو تھی وہ معروف تھی۔ اب ہوا یہ کہ معاذ اللہ ان معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، بھائی منت سماجت کرنے لگے کہ ہمارے اس بھائی کو چھوڑ دیا جائے، اس کے بدلے میں کوئی کہتا تھا ہمیں لے لو، بڑا کہتا تھا کہ میں تو واپس اپنے باپ کے پاس جاؤں گا ہی نہیں، یعنی کس منہ سے جاؤں گا کہ باپ کہے گا کہ وہ یوسف دیا تھا تو اسے چھوڑ کر کے آگے، چھوٹا بھائی دیا اسے چھوڑ کر کے آگے، کہا کہ میں تو جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور باقی بھائی کہنے لگے کہ ہمیں اس کی جگہ پہ رکھ لیں، تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اس سے کہ چور ایک بندہ ہے اور میں دوسرے سے اس کو، دوسرے بندے کو اس کی سزا دوں، تو یہ میں ایسے نہیں کر سکتا۔ یہاں کوئی بندہ یہ سمجھے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے نا یہاں پہ دھوکا کیا تھا اور جھوٹ بولا تھا، جبکہ وہ چور تو نہیں تھے، اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو چور بنا دیا، تو یہ تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت بڑی زیادتی کی۔ حقیقت یہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ سارا کام یوسف نے کیا ہی نہیں۔ کذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے تدبیر اختیار کی تھی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، تو یوسف نے نہیں کیا تھا، یہ اللہ کی وحی تھی اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا، لہذا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اب یہ لوگ چلے گئے اور ظاہرہ جانا ہی تھا، تو جا کر کے وہ جو بڑا تھا نا اس نے کہا کہ میں تو نہیں جا رہا، تم اپنے باپ کے پاس جاؤ، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، جا کے اپنے باپ سے کہنا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کر لی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین، تم نے تو ظاہر ہے ہماری باتوں کے اوپر یقین کرنا ہی نہیں ہے، لوگوں سے سوال کر لو، یہ ہمارے ساتھ جو ایک قافلہ گیا تھا آپ ان سے پوچھ لو کہ ہمارے بھائی نے، تمہارے اس بیٹے نے واقعتاً چوری کی ہے، اور اس کے نتیجے میں بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا ہے، اور جب بادشاہ نے اس کو پکڑا اور وہ سواع الملک نکلا، اور وہ ظاہر ہے کہا کہ یہ چوری کا جو سامان ہے وہ اس سے نکلا ہے، تو بھائیوں نے بجائے یہ کہ اپنے بھائی کے حق میں کوئی بات کرتے، انہوں نے کہا کہ اس کا ایک بڑا بھائی جو تھا نا وہ بھی چور تھا، وہ بھی چوریاں کیا کرتا تھا۔ تو یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے نا تو سارے جو قصور ہوتے ہیں اور ساری جو زیادتیاں ہوتی ہیں اور وہ سارے جو الزامات ہوتے ہیں وہ اس بندے کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب یہ قافلہ گھر پہنچا
اور یہ خبر پہنچی تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہوئے کہ ایک یوسف جو گم ہوا تھا اس کا غم بھی بہت بڑا تھا، اور دوسرا بیٹا بھی بادشاہ کے پاس رہ گیا۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ جا کر کے یوسف کو تلاش کرو، کہا کہ ہمیشہ تو یوسف کو یاد کرتا رہتا ہے، ایسا ہوگا کہ ہمیں یہ لگتا ہے قریب ہے کہ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے مر جائے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ قال انما اشکو بثی، کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں اللہ رب العالمین سے اپنی بے قراری کی شکایت کرتا ہوں، میرا غم بھی اللہ رب العالمین کی طرف ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ سے زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اپنے بیٹوں سے کہا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، کہا میرے بیٹو جاؤ تم یوسف اور اس کے بھائی کو جا کر کے تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس سوائے کافروں کے کوئی اور نہیں ہوتا۔ اب یہاں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نا انداز کو تبدیل کیا اور کہا کہ اپنے بھائی یوسف کو اور اس کے بھائی کو جا کر کے تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اب چونکہ یہاں اللہ کی رحمت کو شامل کر لیا تھا نا، تو جب اللہ کی رحمت کو شامل کر لیا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یوسف بھی مل گئے اور ان کے بھائی جو تھے وہ بھی مل گئے۔ اب یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھائی تھے نا وہ تیسری دفعہ مصر میں داخل ہوئے بڑی عاجزی کے ساتھ اور مسکین بن کر کے، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، کہا کہ بادشاہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے اور یہ تھوڑے سے پیسے لے کر کے آئے ہیں، ہمارے لیے غلہ جو ہے وہ بھی دو اور ہمارے اوپر صدقہ بھی کرو، کیونکہ ہمیں بہت بڑی آزمائش پہنچی ہے اور تکلیف پہنچی ہے، پیسے بھی نہیں ہے، گھر میں غلہ بھی ختم ہو چکا ہے، باپ جو ہے وہ نابینا ہو چکا ہے اور وہ ہر وقت پریشانی میں ہے، ایک اس کا چھوٹا بیٹا تھا وہ تم نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ تو اب چونکہ یہاں باپ کی پریشانی کا تذکرہ کیا گیا تھا اور بات صدقہ لینے تک پہنچ گئی تھی، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مزید اس معاملے کو برداشت نہیں کر سکے اور اپنے سارے معاملے کو واضح کر دیا اور کہا کہ انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا۔ اور سارے اس معاملے کی جو اصل وجہ ہے نا کہ اللہ نے مجھے یہاں تک کیسے پہنچایا وہ حقیقت بھی ساتھ بیان کر دی اور دو خوبیوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو اتنا بڑا مقام کیسے دیتے ہیں۔ دو خوبیاں ہوتی ہیں، یہ یاد کر لیجئے، کسی بھی آپ جگہ پر پہنچ جائیں اور کسی بھی آپ مشکل میں گرفتار ہو جائیں، یہ دو خوبیاں پیدا کریں، اللہ رب العالمین بہت بڑا مقام دیں گے۔ کہا کہ انہ من یتقی و یصبر، جو بندہ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور پھر وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے نیکوکار جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تب بھائیوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اعتراف کیا اور کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم ہے اللہ نے تمہیں ہمارے اوپر بہت بڑی فوقیت عطا کی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم ہی گناہ گار ہیں۔ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس نے بھی عداوت رکھی ہے اور جو بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے نا اسی کو منہ کی کھانی پڑی۔ اگر وہ عورتیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کھڑی ہوئیں اور جیل میں بھیجا، اور بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ عورتوں کو کہنا پڑا کہ یوسف سچے ہیں ہم جھوٹے ہیں، بھائی اگر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے بھائیوں کو بھی یہ کہنا پڑا کہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تمہیں بہت بڑی فضیلت عطا کی ہے اور ہمارے اوپر اللہ نے آپ کو فوقیت دی ہے، ہم جھوٹے ہیں اور تیرا ایک مقام اور مرتبہ مسلم ہے، ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو چونکہ بڑا بنا دیا تھا نا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بڑے ہونے کا مظاہرہ بھی کیا۔ یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کو بڑا ہونے کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ مظاہرہ کیا، کیا
لا تثریب علیکم الیوم، چونکہ تم نے ہمیں بڑا تسلیم کر لیا ہے، لہذا بڑے ہونے کا ہم نے یہ آپ کو صلہ دیا کہ میں تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں کرتا، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ بھی آپ کو معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایک اور چھوٹی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف دیں نا، لوگوں کو تکلیف دیں یا لوگوں کے حق ماریں تو بندوں سے توبہ کر لینی چاہیے اور بندوں سے معذرت کر لینی چاہیے، اللہ رب العالمین سے پھر معذرت کی ضرورت کوئی نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ آپ جب لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لوگوں سے بھی معذرت کریں گے، اللہ سے بھی معذرت کریں گے۔ یہاں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں لا تثریب علیکم الیوم، کوئی گرفت نہیں ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا، یغفر اللہ لکم، اب اللہ بھی آپ کو معاف کرے، یعنی اللہ رب العالمین سے بھی درخواست کی کہ اللہ بھی آپ کو معاف کرے۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پھر ان بھائیوں کو قمیض دی اور جا کر کے کہا کہ اپنے والد محترم کے چہرے پر اس چیز کو ڈالنا، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وہ بنائی ہے نا وہ واپس آ جائے گی، اور پھر ان کو میرے پاس لے کر کے آنا۔ تو یہ جو قمیض ہے نا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی، یہ ہر جگہ پہ اس کا ایک بڑا خوبصورت کردار ہے اس پورے واقعہ میں۔ یعنی یہ وہ قمیض تھی کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی قمیض کے ذریعے باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی کہ تمہارا بیٹا جو ہے نا وہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے، یہی وہ قمیض تھی۔ اور ممکن ہے اسی قمیض کو وہ دیکھتے دیکھتے اور اسی قمیض کو اپنے پاس رکھتے ہوئے، اور جب بھی اس کو دیکھتے ہوں گے تو یوسف کی یاد آتی ہوگی تو بینائی چلی گئی، اور پھر دوبارہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی قمیض ہی ذریعہ بنی کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے جناب یوسف علیہ الصلاۃ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بینائی کو بھی واپس کر دیا۔ تو یہ قمیض کا ایک بہت بڑا اس میں دخل ہے۔ جیسے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں کا قافلہ مصر سے روانہ ہوا، فلسطین میں یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو پھر گھر والوں نے کہا کہ پھر وہی باتیں اور وہی پرانی باتیں، کہا کہ میں اللہ رب العالمین سے جو جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ اور جیسے ہی وہ قافلہ جیسے جیسے قریب پہنچا اور وہ پھر قمیض کو یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں پر جب لگایا گیا تو وہ بینائی واپس آ گئی۔ اب یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے الم اقل لکم منی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں تمہیں یہ نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ سے ان چیزوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ مجھے پتا تھا بیٹا زندہ ہے اور میں اللہ سے مایوس نہیں ہوا، اور بالآخر اللہ رب العالمین نے مجھے وہ بیٹا جو ہے وہ عطا کر دیا۔ اب چونکہ پورے خاندان کو مصر آنے کی دعوت تھی اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس خاندان کا استقبال کیا، اور جب یہ ماں باپ واپس آئے اور بیٹے بھی سارے موجود تھے، بیٹا یوسف تخت کے اوپر موجود تھا، جب نے سجدہ کر لیا تو پھر یوسف نے اپنے والد کو وہ خواب کی تعبیر بتائی۔ چونکہ پہلے یعقوب خواب کی تعبیر کو جاننے والے تھے، اب یوسف بھی خواب کی تعبیر کر لیا کرتے تھے، تو اپنے باپ کو کہا کہ یا ابتی ھذا تأویل رؤیا من قبل، یہ وہ خواب کی تعبیر ہے جسے اللہ رب العالمین نے پورا کر دیا ہے اور میرے رب نے اسے سچا ثابت کر دیا ہے، اس کے علاوہ میرے رب نے بہت میرے اوپر احسانات کیے۔ پھر اپنے خاندان کو وہ ساری باتیں بتائیں، کہا کہ مجھے جیل سے نکالا، صحرا سے صحرا سے لا کر ملا دیا، شیطان نے پھر میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا، اللہ نے پھر ہمیں دوبارہ واپس ملا دیا۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ تو نے مجھے بادشاہت بھی دے دی، باتوں کی حقیقت کا جو علم ہے وہ بھی تو نے مجھے سکھا دیا، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو میرا یار و مددگار ہے، توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان ہونے کی حیثیت میں تم نے مجھے فوت کرنا ہے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوکار لوگوں کے ساتھ ملانا ہے۔ یہاں علماء نے ایک چھوٹی سی بات ذکر کی ہے جو بہت بڑی ہے، یہ جو نیک صحبت ہوتی ہے نا، جو اچھی صحبت ہوتی ہے، یہ بادشاہت سے بھی بڑی ایک چیز ہے۔
और सारी दुनिया बंदे के मातहत हो जाए और बंदा हाकिम बन जाए, ये जो एक मनसब होता है ना, मकाम, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन इससे भी बड़ी एक जो नेमत है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से नेक सोहबत का मुतालबा करना है, यानी अच्छे लोगों का साथ मांगना। देखें, यूसुफ के पास यहां सारी चीजें मौजूद हैं, बादशाहत मौजूद है, हर चीज मौजूद है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से किस चीज का मुतालबा किया जा रहा है? ए अल्लाह, मुझे अलहिकनी बिस्सालिहीन, मुझे नेकोकार लोगों के साथ मिला दे। और जाहिर है वो नेकोकार लोग दुनिया में भी, और अगर तू हमें फौत कर दे तो मरने के बाद जो हमारा अंजाम है वो भी नेकोकार लोगों के साथ होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ इस सूरह मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, और सहाबा किराम को, जैसा हमने शुरू में इस बात का तज़किरा किया था। सूरह मुबारका का इख्तिताम होता है और आगे सूरतुर राद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुर राद में, ये चूंकि मक्की सूरत है, इसमें मुशरिकीन के कुफर का तज़किरा है, अकीदा तौहीद का तज़किरा है, आखिरत और रिसालत का इनकार करने वाले जो लोग हैं उनका तज़किरा है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना तारुफ पेश किया कि अल्लाह वो है, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, अल्लाह ने बगैर सुतूनों के आसमान को बनाया, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो अर्श के ऊपर मुस्तवी हुआ, वसख्खर अश-शम्स वल क़मर, सूरज और चांद को उसने मुसख्खर कर दिया। हर चीज जो है वो अपने वक्त मुकर्रा और अपने अंदाजे के मुताबिक चल रही है। तमाम के तमाम उमूर का जो फैसला है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं। अल्लाह वो जात है जिसने जमीन को फैला दिया और इसमें पहाड़ बना दिए, नहरें जारी कर दी, और हर किस्म के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो समरात और फल हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किए, और वो जोड़ा जोड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए। फिर दिन आता है, फिर रात आती है, और जमीन से निकलने वाली कई सारी चीजों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया। आगे अपना मजीद तारुफ करवाया कि अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उनसा व मा तगीदुल अरहाम व मा तज़दाद, अल्लाह जानता है कि हर मादा क्या चीज उठाए हुए है, यानी उसके पेट में क्या है, वो मादा है, वो नर है या मादा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर हाजिर चीज को जानता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर पोशीदा चीज को जानता है। जो लोग सिर्री तौर पे बात करते हैं ना, पोशीदा छुप छुपा के, अल्लाह उनको भी जानता है। और जो अलल ऐलान कोई बात करते हैं या काम करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी जानते हैं। हर चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ खौफ़न व तमा, वही अल्लाह है जो तुम्हें बिजली दिखाता है डराने और उम्मीद दिलाने के लिए, और भारी बादल पैदा करता है, और फिर वो बादल की जो गर्ज होती है उसकी हमद के साथ और तस्बीह करती है। फरिश्ते भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बिजली को भेजता है, फिर उन्हें डाल देता है वो जिस पर चाहता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में ये काफिर जो हैं वो झगड़ा करते हैं। अल्लाह फिर फरमाते हैं, वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहा, इस दुनिया आसमान की जितनी भी चीजें हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को सजदा करते हैं। हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करती है, यहां तक कि जो जानदार चीजें हैं वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करते हैं। और जो जानदार चीजें हैं वो भी, यहां तक कि जो सूरज है ना, ये जब गुरूब होता है पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन को सजदा करता है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से इजाजत तलब करता है। अल्लाह इजाजत देते हैं तो ये सूरज तुलू होता है, और अल्लाह इजाजत देते हैं तो ये सूरज जो है वो गुरूब होता है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ये अल्लाह का तारुफ है, लेकिन तुमने अल्लाह के मुकाबले में जो खुद साख्ता एक माबूद बना लिए, उनकी जाती हैसियत क्या है? वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशै, अल्लाह फरमाते हैं जिनको तुम अल्लाह के सिवा, जिनसे तुम दुआ करते हो ना, वो कुछ भी नहीं सुनते, मगर उस शख्स की तरह जो अपनी दोनों हथेलियां पानी की तरफ फैलाए हुए हैं ताकि वो उसे मुंह तक ले जाए, हालांकि वो उसे हरगिज मुंह में लेने वाला नहीं है। और यानी कोई बंदा पानी उसने यहां पे रखा हुआ है और वो चाहता है कि ये मेरे मुंह में चला जाए, जब तक वो उसमें कोशिश नहीं करेगा तो वो कैसे हो सकता है? ये जो तुम्हारे माबूद है, जो तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकाबले में बनाए हैं, इनकी जाती कोई हैसियत नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते और कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आ सकते। आगे अल्लाह फरमाते हैं, कुल अफतत्तखिदु कुल अफा
अत्तखज़्तुम मिन दूनी औलिया ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा, तुमने जो अल्लाह के मुकाबले में शरीक बनाए ये किसी किस्म के नफा नुकसान के मालिक नहीं है, लोगों के लिए नहीं। अल्लाह फरमाते हैं ये अपनी जात के लिए नफा नुकसान के मालिक नहीं है। ये मर जाएं तो इनको कफन पहनाना पड़ता है, इनको गुस्ल देना पड़ता है, और इन्हें मनोमन मच्छी मट्टी के नीचे डालना पड़ता है, और फिर खुद ऊपर मट्टी डालनी पड़ती है। ये तो अपनी जान के लिए भी नफा नुकसान के मालिक नहीं है। हल यस्तविल आमा वल बसीर, अल्लाह फरमाते हैं देखने वाला और नाबीना क्या बराबर हो सकते हैं? यानी एक देखने वाला है और एक देख ही नहीं सकता, ये क्या बराबर हो सकते हैं? मतलब एक वो जात है जो सारा कुछ कर सकती है, और एक वो माबूद है जो अपने लिए भी नफा नुकसान का मालिक नहीं है। क्या ये बराबर हो सकते हैं? अल्लाह मजीद कहते हैं अम हल तस्तविद्दुलुमातु वन्नूर, क्या रोशनी और अंधेरा आपस में बराबर हो सकते हैं? अम जअलू लिल्लाहि शुरका खलकू खल्किही फतशाबहल खल्कु अलैहिम कुलिल्लाहु खालिकु कुल्लि शै, अल्लाह ही हर चीज को पैदा करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे तज़किरा किया है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। ये जो लोग कहते हैं ना कि दुआ करें हमारे हालात बेहतर हो जाएं, दुआ करें मैं नमाजी बन जाऊं, दुआ करें कि मैं दाढ़ी रख लूं, दुआ करें कि मेरा झूठ जो है वो खत्म हो जाए, दुआ करें कि मेरे जो कारोबार है ना वो अच्छा हो जाए, दुआ करें कि मेरी जो जिंदगी है उसमें, अल्लाह फरमाते हैं ऐसे नहीं होता। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह तो तब तक नहीं तब्दील करता जब तक लोग अपने आप को तब्दील नहीं करते। लिहाजा ये जो एक हमने लोगों को तसल्ली देने के लिए या अपने आप को तसल्ली देने के लिए एक हीला सा रखा हुआ ना कि यार दुआ करें कि मैं ऐसा हो जाऊं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तब तक किसी, यानी अल्लाह की जो आप दुआएं करते हैं ना अल्लाह से, वो भी तब तक कबूल नहीं होती जब तक उसमें आपकी कोशिश नहीं होती। आप कोशिश करें, साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हालात हैं उनको तब्दील कर देते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक और बातिल की हैसियत क्या है उसकी मिसाल जिक्र की है। अनज़ल मिनस समाई माअन फसालत अवदियतुम बिक़दरिहा फहतमल अस्सैलु ज़बदर राबिया व मिम्मा युक़िदून अलैहि फिन्नार इब्तिगा हिल्यतिन व मताइन ज़बदुम मिस्लुहु कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, उसने आसमान से कुछ पानी उतारा तो कई सारे जो नाले हैं ना वो अपनी अपनी वसत के मुताबिक उस पानी के जरिए बह निकले। फिर उस रेले ने उभरा हुआ झाग उठाया, और जिन चीजों को कोई जेवर या सामान बनाने की गरज से आग पर तपाते हैं इनसे भी उस तरह का झाग उभरता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन हक और बातिल की मिसाल को बयान करता है। ये जो ऊपर झाग आती है ना, अल्लाह फरमाते हैं वक्ती तौर पे तो वो नजर आ रही होती है, झाग है, और वो आप उसे महसूस भी कर सकते हैं। ये बातिल की मिसाल है कि वो नजर आता है और लेकिन होता वो वक्ती है। अलबत्ता जो हक होता है वो जा की हैसियत से नहीं होता, ऐसा नहीं है कि वो एक वक्त के बाद खत्म हो गया। ये हक और बातिल की मिसाल है कि जो असल चीज होती है वो अपनी असल पर रहती है, जबकि ये जो बातिल होता है ये जा की हैसियत रखता है, जो वक्ती तौर पे होता है और उसके बाद इसकी कोई हैसियत नहीं होती। फिर कुफार और मुसलमानों का जो अंजाम है ना, अल्लाह ने उसका तज़किरा किया। लिल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, जिन लोगों ने अल्लाह की बात मानी उनके लिए भलाइयां हैं। वल्लज़ीन लम यस्तजीबू लहू लौ अन्न लहुम मा फिल अर्ज़ जमीअन व मिस्लहु मअहू लफ्तदौ बिही उलाइका लहुम सूउल अज़ाब, और जिन लोगों ने अल्लाह की बात नहीं मानी, अल्लाह फरमाते हैं कि अगर वो जमीन भर के भी फिदिये के तौर पे अल्लाह को दे दें और अल्लाह से कहेंगे जो तूने हमारे लिए अजाब लिखा ना ये दूर कर दे, अल्लाह फरमाते हैं ऐसा नहीं होगा। मजीद अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यूफून बिअहदिल्लाहि वला यनकुदूनल मीसाक, जो अल्लाह का अहद करते हैं अल्लाह के साथ फिर उसको पूरा करते हैं, वो जो रिश्तेदारी को मिलाते हैं, अल्लाह से डरते हैं और हिसाब के दिन से भी डरते हैं, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिजा को हासिल करने के लिए सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं, अपने माल में से अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में देते हैं, और बुराई हो जाए तो नेकी के जरिए उस बुराई को दूर करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका लहुम उक़बद्दार, आखिरत का जो घर है ना वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों के लिए रखा है। और साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए एक बड़ी खूबसूरत बात का यहाँ पे तज़किरा फरमाते हैं। जिन लोगों ने कहा कि ये जो मौसीकी होती है ना ये रूह की ग़िज़ा है, यानी बहुत से लोग कहते हैं कि जो मौसीकी होती है ना इसको बंदा सुने तो बंदा फ्रेश हो जाता है एक दफ़ा,
یہ روح کی غذا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کی تردید فرمائی اور کہا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی جو یاد ہوتی ہے نا، اس سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ڈپریشن کا مریض ہے اور شکار ہے، اور اسے لگتا ہے کہ میں ہر وقت ہی پریشان حال رہتا ہوں، اور وہ مریض بن چکا ہے، کوئی نفسیاتی مریض بن چکا ہے، اگر وہ بندہ اللہ کا ذکر اس کیفیت سے کرنا شروع کر دے کہ حضور قلبی کے ساتھ اللہ کو پکارنا شروع کر دے، میں رسمی ذکر نہیں کر رہا جیسے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ نہیں، بلکہ ایک بندہ پوری دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے، یعنی وہ اگر سبحان اللہ پڑھتا ہے نا، تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے، اللہ رب العالمین کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے اندر کسی قسم کی خامی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے، اللہ ان سے بھی پاک ہے۔ اور بڑی ساری گہرائیوں میں جا کے جو بندہ اس کو سوچ کر سبحان اللہ پڑھتا ہے نا، تو اس کی ایک الگ لذت ہوتی ہے۔ اور کوئی بندہ اگر پڑھتا ہے کہ اللہ اکبر، اب یہ بظاہر تو ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے نا، بندہ کہتے ہیں اللہ اکبر، دن میں کئی دفعہ کہتا ہے، ہر نماز کے بعد وہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ دل کی گہرائیوں سے جا کر کے سوچے کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ جس پریشانی میں اس وقت موجود ہوں نا، اللہ اس پریشانی سے بھی بڑا ہے، یعنی اللہ رب العالمین پریشانی کے اعتبار سے نہیں، میری جو پریشانی ہے یہ بہت چھوٹی ہے، اور جس کے ساتھ میں نے اپنے تعلق کو وابستہ کیا ہے وہ ذات بہت بڑی ہے، اور میرے جو کام ہیں اللہ ان کاموں سے بڑا ہے، اللہ سورج سے بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے۔ اور اللہ اکبر کی جو اصل عبارت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ بندہ جب اس کیفیت کے ساتھ یہ سمجھتا ہے نا کہ میرا تعلق کس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور میں نے جو ابھی نماز پڑھی ہے، تو حدیث میں آتا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، بندہ نماز میں اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اور بندہ یہ سمجھے کہ میں نے ابھی جس ذات سے سرگوشیاں کی ہیں اور جس ذات سے باتیں کی ہیں نا، وہ ذات جو ہے وہ دنیا اور کائنات اور اس میں موجود ساری چیزوں کو ملا بھی لیا جائے تو اللہ کی ذات ان سے بڑی ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کا ذکر اس انداز سے کیا جاتا ہے تو پھر جو دل ہے وہ اطمینان پاتا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تعریفات کی جو نسبتیں ہیں جب بندہ اللہ کی طرف کر رہا ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، بندہ یہ کہتا ہے اللہ نیکی کرنے کی جو طاقت ہے نا وہ بھی تیری طرف سے آتی ہے، گناہ سے جو باز رہنا ہے یہ بھی تیری طرف سے ہے۔ تو بندہ جب اس کو گہرائی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ بندے کا جو دل ہوتا ہے نا وہ اطمینان، یقینی طور پہ اطمینان پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آگے کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو قرآن مجید ہے نا اس کا آگے تذکرہ کیا، اگر واقعی کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے، او قطعت به الارض، یا اس کے ذریعے زمین قطع کی جاتی، کاٹی جاتی، او کلم به الموتى، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارے کام اللہ رب العالمین کے اختیارات میں ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی یہ طاقت ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ ایمان لانے کے لیے معجزات کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ ایمان سے یہ روگردانی اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس قرآن مجید کے ذریعے پہاڑ جو ہیں وہ چلنا شروع کر دیتے، اس قرآن کے ذریعے مردوں سے گفتگو کی جاتی، اور یہ قرآن ایسا ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ اس سے کاٹ دی جاتی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، اللہ کی طرف سے ہو جانا تھا، لوگوں نے پھر بھی قرآن مجید کا انکار کر دینا تھا۔ آگے اللہ رب العالمین نے سورۃ ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ ابراہیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نزول قرآن کا یہاں پہ مقصد ذکر کیا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، قرآن اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر کے آئیں۔ تو قرآن جو ہے نا وہ کتاب ہدایت ہے، یعنی اس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ قرآن پڑھ کے کوئی بندہ گمراہ نہیں ہوتا، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے، سادہ بندے کو، عام آدمی کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہیے، جب تک اتنے علوم آپ کے پاس نہیں ہوں گے آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ نے تو قرآن میں جگہ جگہ پر یہی کہا
کہ قرآن تو جو ہے وہ ہدایت ہے، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، قرآن آسان بھی ہے اور قرآن کتاب ہدایت ہے، اور یہ لوگوں کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، قرآن سے گمراہی نہیں ہوتی۔ البتہ یہ ہے کہ جو مقامات مشکل لگتے ہیں اور جہاں سمجھ نہیں آتی وہاں اہل علم سے سوال کرنا چاہیے تاکہ کوئی بندہ اس کا غلط مفہوم نہ لے لے۔ البتہ جو باتیں بہت واضح ہیں وہ کوئی بندہ بھی قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ابہام نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے نعمتوں میں جو زیادتی اور کمی کا اصول ہے اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اذ تعذر ربکم لئن شکرتم لازیدنکم۔ سورۃ ابراہیم کا جو بنیادی موضوع ہے نا وہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے اوپر شکر کرنا ہے، اور اللہ نے یہاں پہ اپنی بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور شکر کرنے والے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا اور ناشکری کرنے والوں کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ہیں، فرعون ہے، قوم نوح ہے، عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ نے جب ان کے اوپر اپنی بہت ساری بھی نعمتیں کی، نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ناشکری کرنے والے تھے۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، سارا کچھ میں ہی ہوں، مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ وہ جو قارون تھا اس نے بھی کہا کہ جو اتنے خزانے جو میرے پاس آ گئے ہیں نا یہ میری ہاتھوں کی کمائی ہے اور میری محنت ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر جو سابقہ ناشکری قومیں ہیں نا ان کا تذکرہ کیا۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنهلکن الظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا تھا اپنے رسولوں سے کہا کہ ہر صورت تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ، تو اللہ نے کہا نہیں، ہم عذاب بھیجیں گے۔ اس کے برعکس اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کرو، اسی پیغام توحید کی وجہ سے اپنے آبائی وطن عراق سے نکال دیے گئے تھے، جب وہ وہاں سے نکلے تو خالی ہاتھ تھے، تو اللہ رب العالمین نے پھر انہیں کیا کچھ دیا اور کون ساری نعمتیں عطا کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی پھر دعاؤں کا تذکیہ کیا۔ اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا، ابراہیم نے دعا کیا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا کے ہم بتوں کی عبادت کریں۔ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي۔ اللہ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اب جو میری پیروی کرے گا نا اس کا میرے ساتھ تعلق ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میری نافرمانی کرے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے اوپر عذاب بھیج دے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، نبی نے دعا کی کہ اللہ جو میری پیروی کرے گا وہ میرے سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جب اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم نے مکہ المکرمہ میں اور بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہ بے آب و جو بے آب سرزمین تھی جہاں پہ پانی بھی نہیں تھا اور جہاں پہ لوگ نہیں تھے اور جہاں پر کوئی چیز نہیں تھی اور غیر آباد سرزمین تھی، یہاں جب اپنے بیٹے کو بسا دیا تو اللہ رب العالمین سے دعا کی ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں نے اپنے اس بیٹے کو وہ اس زمین سے لا کر کے اس سرزمین پر جب میں نے آباد کیا ہے اور میں نے اپنے بیٹے کو جب یہاں پہ بٹھایا ہے اور اپنی بیوی کو یہاں پہ جب جگہ دی ہے اور ان کو میں نے تیرے حکم پہ جب یہاں پہ چھوڑ دیا ہے، قربانی تو بہت بڑی ہے لیکن میرا اس میں مقصد یہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ مجھے میرا مقصد یہ ہے کہ تاکہ یہ نمازی بن جائیں۔ تو نمازی بننے کے لیے نا ہجرت بھی کرنی چاہیے، یعنی کسی جگہ پہ بہت سے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں نا وہاں مسجد پاس نہیں ہے، تو اللہ کے بندوں مسجد پاس نہیں ہے تو مسجد کی طرف ہجرت کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ نماز کے لیے انہوں نے ہجرت کی، فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کی ایک دعا کیا تھی کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں نا اس کعبۃ اللہ کی محبت کو ڈال دے، اور کوئی دنیا میں ایسا کلمہ پڑھنے والا، میں مومن کی بات نہیں کر رہا، کلمہ پڑھنے والا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے دل میں کعبۃ اللہ کا احترام نہ ہو اور کعبۃ اللہ کی محبت نہ ہو۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے ایک دعا کیا کہ اے اللہ ان لوگوں کو نا پھلوں سے رزق دے
लअल्लहुम यशकुरून, ताकि तेरा शुक्रिया अदा कर सके। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस कदर नेमतें देता है, उसी कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिसके पास जितनी नेमतें हैं, हमारे पास तो पता क्या होता है हमारे यहाँ, जिसके पास जितनी नेमतें होती हैं ना, वो उतना ही ना शुक्रा होता है। और जिसके पास जितने बड़े इख्तियारात होते हैं, उसके अंदर उतना ही तकब्बुर होता है। जबकि इसके मुकाबले में जिनके पास कुछ नहीं होता, उनका अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर तवक्कुल भी बड़ा मजबूत होता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान भी बड़ा होता है। तो जिस कदर नेमतें बड़ी हो जाएं, उसी कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो शुक्रिया है वो भी बड़ा अदा करना चाहिए। व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूह, अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हें हर चीज से हर उस चीज में से दिया जो तुमने उसमें से मांगी, यानी तुमने जो मांगा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वो हमने तुम्हें अता किया। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करोगे तो अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकोगे। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, अल्लाह ताला फरमाते हैं इस सब के बावजूद, जबकि मैंने बहुत नेमतें दी हैं बंदे को, इस सब के बावजूद लोगों की कैफियत क्या है कि इंसान बड़ा जालिम भी है और बहुत ही ज्यादा नाशुक्रा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये शिकवा अपने बंदों से है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो शुक्रिया है ना, वो बहुत ज्यादा अदा करना चाहिए। जिस कदर शुक्र अदा करेंगे, उसी कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ज्यादा नेमतें आपको अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है सही मानों में कुरान मजीद को समझने, उस पर अमल पर होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।